الرحمن الرحیم فرید کیانی خاتم بادشاہ ویلفیئر سوسائٹی. جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ اس ملک میں ابھی سیلاب کی جو ناگہانی صورتحال چل رہی ہے پورے پنجاب کے اندر KPK کے اندر، تو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے یہاں ٹیم ورک کر رہی ہے اس آفت زدہ علاقے کو دیکھنے میں. تو کل ہم خرم ثناء اللہ صاحب اور جاوید صاحب ہماری ٹیم گئی تھی وزیر آباد کے علاقے. دریائے چناب کی ایک پٹی ہے، اس پہ تقریباً 11 گاؤں ہیں جو اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ لوگوں کے گھروں کا، مویشیوں کا، اور زمین میں جو ان کی کاشتکاری کا نظام تھا وہ بڑا دھرم بھرم ہو گیا. اس کی ویڈیوز، اس کی اپڈیٹ ہم نے کل سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپ میں ہم نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. اور ہمارے سے زیادہ آپ لوگ علم میں رکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، اور وہاں پہ فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، پاکستان کی فوج کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کھانا دے رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں. تو ہمارے علم میں، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ وہاں کے لوگ مقامی احباب سے جو گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ 2 چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کیا انہوں نے. ایک، جو جانور ان کے زندہ بچ گئے ہیں ان کے لیے چارے کا بندوبست وہاں پہ بہت اشد ضرورت ہے. دوسرا، اس گاؤں میں جو ایسے افراد جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلے گئے ہیں، اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں وہ لوگ، ان کو راشن کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ 11 گاؤں جو ہیں ان میں جو فلڈ ایریا سے متاثر ہوئے ہیں، رانا ایک نالا وہاں میں پلکھو کے نام سے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں ہے جی. رانا گاؤں ہے، ٹالی والا ہے، نارکے ہے، پاتوکی ہے، کوٹ نتھو ہے. اس 5 گاؤں میں ہم نے وزٹ کیا، تو وہاں پہ ہر گاؤں میں تقریباً 50 گھر ایسے ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہے. اور آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ خشک راشن کیمپ ہم کوشش کریں گے کہ لگائیں. اگر ہمارا کیمپ نہیں بھی لگتا تو پوائنٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. گلدہ اسٹون میں ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، ناصر جلیل صاحب، آپ ان سے رابطہ کریں کیش کی شکل میں، یا ابھی ہم ایک لسٹ واٹس ایپ گروپ میں شامل کر دیں گے. اس میں وہ ہم نے لسٹ بنائی ہے، اس کے لسٹ کے مطابق راشن تیار کروا کے اگر ہمیں پہنچا دیں. دوسرا، ثناء اللہ الیکٹرک سٹور نورانی سٹاپ زراعت شہید روڈ پہ ہے. اور تیسرا، موتی مسجد کیانی اسٹیٹ پہ، جہاں پہ میں خود بیٹھا ہوں، جاوید اقبال صاحب بیٹھے ہوں گے، تو آپ یہاں پہ اپنا عطیہ جمع کروا سکتے ہیں خشک اناج کی صورت میں. اگر کیش کروانا چاہیں تو جائز کیش ہم نمبر سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارے دوستوں نے بھی ایک مشورہ کیا ہے کہ اگر یہ راشن وزیر آباد شہر سے بنوایا جائے تو ہمیں یہاں کا جو کیریج ہے وہ اس سے ہم بچیں گے. اسی ریٹ پہ اگر وہاں سے مل جائے گا، وہاں سے ڈسٹریبیوشن کی بھی آسانی ہو جائے گی، اور وہاں پہ ہمارا جو معاملات ہیں اس کا کرائے گا، اس سے بھی ہم بچ جائیں گے. ابھی خرم ثناء اللہ صاحب کے آپ سے بات کرتے ہیں کو وہاں کی صورتحال کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے سوسائٹی کے جو روح رواں ہیں فرید کیانی صاحب نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہماری ٹیمیں پچھلے پورے ہفتے سے الحمدللہ مختلف ایریاز کے جو ہے نا وزٹ کر رہی تھی. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، بے شک اس میں کہ ناگہانی صورتحال اس وقت پورے پاکستان میں ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت لوگوں نے بہت زیادہ اپنا والنٹیئر طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے. لوگوں نے ایک دوسرے کو رہائشیں بھی دی ہیں، ان سے کھانے کا بندوبست بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کچی بستیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. بارش نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. بارش کا ریلا جہاں سے گزرا ہے وہ اس کی ویڈیوز ہیں، اس کی تصاویر ہیں. ہم لوگ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ ٹوٹل اتفاق نہیں کرتے کہ سنی سنائی بات پہ، تاکہ جس میں کل کو جو آپ کوئی سوال کریں اور ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہو، اس پہ شرمندگی ہوتی ہے. ہم لوگ خود گئے، 1 ہفتے میں پورا ہم نے ورک کیا ہے. ہم نے پورا نارووال والا پورا ایریا، مرید کے والا ایریا، شکرگڑھ والا ایریا، وہاں کی صورتحال لینے کے بعد سیالکوٹ والی پٹی، جیسا کہ فرید صاحب نے بتایا کہ وہ ہم نے ساری صورتحال پتہ کی. وہاں سے ہم نے با اثر افراد جو مقامی لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن میں زیادہ تر جو ہے درس و تدریس سے وابستہ ٹیچنگ کے شعبے سے ٹیچر حضرات تھے، جن کی سرکاری ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، جو اسکولوں کے اندر تعینات ہیں، اور ان کے گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک فلڈ ریلیف کیمپ بنایا. وہاں سے ہم نے ٹوٹل جو ہے نا ان سے رابطہ کرنے کے بعد یہ سارے اعداد و شمار جمع کیے ہیں، تاکہ اگر کوئی بندہ خود سے بھی وہاں پہ جانا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو، وہاں سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد، کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہیں،
اور یہی 15 سے 20 دن ہے جب کہ ان کو جو ہے نا ایک ریلیف چاہیے، ان کے لیے مدد کے لیے ہم ان کا جو کچھ بھی کر سکتے ہوں کچھ کراکشن کی صورت میں، اور جو ان کا مال مویشی بچ گیا ان کو بچانے کے لیے انہوں نے بار بار جو ہر بستی میں جب گئے ہیں تو انہوں نے یہی زور دیا کہ ہمارے جو جانور ہیں، ہمارا سبز چارہ بھی ختم ہو گیا، سیلج ختم ہو گیا، توڑی بنڈا وہ پانی بہا کے لے گیا، تو اب جو ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور شہر کی طرف ہم موو کر نہیں سکتے، جانوروں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، ان کے لیے بڑی ایک آزمائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے آزمائش نہیں ہے، یہ یقینی طور پہ ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ یہ آزمائش اللہ نے دی ہے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار نہیں کیا، ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ آج اگر ہم اسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے بزرگ بیمار وہ سارے شاید اسی کیفیت میں ہوتے، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ملک پاکستان کو اس تمام ناگہانی صورت سے محفوظ فرمائے۔ اور میں حاجی صاحب ہمارے ساتھ تھے، حاجی جوید صاحب، انہوں نے کل الحمدللہ جو ہے نا بہت زیادہ ورکنگ کیا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا، جو دیکھا، ایک دو الفاظ ایک دو جملے کے اندر یہ بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوست احباب کل گئے تھے ہارشا ویلفیئر سوسائٹی کے اساتذہ سے، تو وہاں ہم نے جو دیکھا ہے نا وہ خرم صاحب نے آپ کو بتایا اور فرید صاحب نے بتایا کہ حالات بہت نا خراب ہے، تقریباً 8 فٹ تک پانی تھا، تو لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ جزاک اللہ تو شکریہ۔ 2-4 دن کے اندر اندر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم راشن پہنچائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی دوران کے اندر ہی ہمارے ساتھ جو تعاون کرنا آپ نے کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔